اور ابن ابی جمرہ نے بہجت النفوس شرح البخاری میں سند جلیل کے ساتھ نقل کیا ہے. یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک جنازے کے بعد تدفین میں شریک ہوئے. وقت ایسا تھا کہ صحابہ نے تھوڑی جلدی کی اور قبر ٹیڑھی پیڑھی بنا لی. ایسی سادی سی قبر بنا کے پیچھے ہٹ گئے. آپ صحابہ کو دیکھ رہے تھے. جب وہ اٹھ کے بیٹھ گئے جگہ جگہ تو آپ خود اٹھ کے آئے قبر پر اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی مٹی ہموار کی اور اس کو بیچ میں چڑھائی، جس کو کہتے ہیں ماہی پشت، یسنم القبر فقہا کہتے ہیں. ماہی پشت بنا دیا اور پھر ادھر ادھر سے چھوٹے چھوٹے پتھرے لیے سنگریزے اور وہ جو اس پہ چن لی بڑے ترتیب سے. صحابہ بڑے غمگین پریشان، ہم سے بڑی کوتاہی ہو گئی، حضرت کو تکلیف ہو گئی. جس وقت کچھ دیر لگی اور قبر تیار ہو گئی تو آپ نے اعلان اس طرح فرمایا کہ وہ جو تم نے جلدی کی اور اچھی قبر نہیں بنائی، اللہ اس کی وجہ سے مردے کو عذاب دینے والا نہیں تھا. مردے کو عذاب اور راحت کا تعلق اپنے ایمان و عمل سے. اور یہ جو میں نے کوشش کی قبر ہموار کی، مائی پش کی، اس پر سنگریزے رکھے، اس سے مردے کو راحت ہونے والی نہیں. راحت اپنی کامیابی سے ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ، لیکن اللہ چاہتے ہیں اِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَن يُتْقِنَ، کہ جو کوئی شخص تم میں سے کام کرنا چاہے پکا کرے، بہترین کام کرے. برتن جہاں سے اٹھایا وہاں رکھے، کسی اور نے غلط جگہ رکھا آپ اٹھا کے رکھے. جوتا اس طرح رکھے کہ مسجد اور انتظام کی بے احترامی نہ ہو. تھپائی، قرآن مجید، اپنے اوقات، آنے جانے، سب کا پورا طریقہ سلیقہ خیال رکھے. یہ نبوت کے علوم میں سے، نبوت کے علوم میں سے ہیں. ہم سے اس میں کوئی آگے نہ ہو اور ممکن نہیں ہے اللہ کے فضل سے. دوسرے لوگ نظم آپ سے سیکھیں انشاءاللہ تعالی.